بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک بہترین اور بابرکت شروعات اللہ کے نام سے ہی ہوتی ہے۔ بالکل۔ تو عربی سیکھنے کی اس گہری اور انتہائی دلچسپ علمی نشست میں خوش آمدید۔ آج ہم الفاظ کے ایک ایسے سفر پر نکلنے والے ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی سے جڑا ہے۔ خیر، تو آج کا جو ہمارا سیشن ہے یہ بالکل ایک بہترین کلاس روم کی طرح ہوگا جہاں ہم عربی زبان کی گہرائیوں میں اتریں گے۔ تو چلے میں ایک استاد کی حیثیت سے پہلی سلائیڈ سے اس سبق کا باقاعدہ اعلان کرتی ہوں۔ عربی بول چال کورس 15واں سبق اسما۔ میں طلباء کے لیے اسے دہراتی ہوں، اسما یعنی ناموں کا بیان۔ زبردست۔ تو دوسری سلائیڈ میں آج کیا خاص سیکھنے کو ملے گا؟ اچھا، تو دوسری سلائیڈ کے تحت ہم آج 3 اہم چیزیں سیکھیں گے۔ پہلی ہے اسماء الامراض۔ اسماء الامراض یعنی بیماریوں کے نام۔ دوسری اسماء الایام۔ اسماء الایام دنوں کے نام۔ اور تیسری چیز ہے اسماء الشہور۔ اسماء الشہور یعنی مہینوں کے نام۔ یہ کتنی زبردست بات ہے! آج ہم وہ الفاظ سیکھیں گے جو روزمرہ کی زندگی اور صحت جیسی انتہائی اہم ضرورت سے جڑے ہیں۔ چلیں اسے تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ بالکل۔ دیکھیں نا، جب بھی کوئی انسان بیمار پڑتا ہے تو سب سے پہلا قدم اپنی تکلیف کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ الفاظ طلباء کے لیے ایک میڈیکل سروائیول کٹ کا کام کریں گے۔ ہم تیسری اور چوتھی سلائیڈ کی طرف آتے ہیں جو عام اور معدے کی بیماریوں کے بارے میں ہے۔ صحیح۔ تو سب سے عام بیماری سے شروع کرتے ہیں جو ہر کسی کو ہو جاتی ہے۔ ہاں، زکام۔ تو عربی میں اسے کہتے ہیں الزکام۔ میں پھر پڑھتی ہوں، الزکام یعنی زکام، اور اس کے ساتھ ہی ہے نزلتن۔ نزلتن یعنی نزلہ۔ اور کھانسی کے لیے؟ کھانسی کو کہتے ہیں السعالو۔ السعالو۔ اور اگر پیٹ میں مروڑ ہو تو اسے کہیں گے المغص۔ المغص۔ ہاں، المغص۔ ادائیگی میں ہی ایک سختی محسوس ہو رہی ہے۔ بالکل۔ اور اگر چکر آ رہے ہوں تو لفظ ہے الدوارو۔ الدوارو، چکر آنا۔ تو یہ ہو گئیں عام بیماریاں۔ اب معدے اور جلد کی بیماریوں کی طرف چلتے ہیں۔ جی، تو دست یا موشن کے لیے عربی میں کہتے ہیں الاسہالو۔ الاسہالو۔ اور اس کے بالکل الٹ یعنی قبض کے لیے لفظ ہے الامساکو۔ الامساکو۔ ایک منٹ، الامساکو کا لفظ میں نے کہیں اور بھی سنا ہے۔ ہاں، اور یہیں پہ روٹ ورڈز کا جادو آتا ہے۔ الامساک کا مادہ یا روٹ ورڈ مم سین کاف ہے، جس کا مطلب ہے رک جانا یا تھام لینا۔ تو قبض میں بھی تو جسم کا نظام رک جاتا ہے نا۔ ارے واہ، یہ تو میرے لیے بالکل ایک آہا لمحہ ہے۔ کیسے عربی زبان میں ہر لفظ کے پیچھے ایک پوری منطق ایک لاجک چھپی ہوتی ہے نا؟ اسی طرح بدہضمی کو کہتے ہیں سوء الہضمی۔ سوء الہضمی۔ اور ہیضہ کے لیے لفظ ہے الکولیرا۔ الکولیرا۔ الکولیرا تو بالکل انگریزی کے لفظ کولرا سے ملتا جلتا ہے۔ ہاں، زبانیں اسی طرح ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ خیر، جلد کی بیماریوں میں خارش کو کہتے ہیں الجربو۔ الجربو یا پھر الحقتو۔ الحقتو۔ اور پھنسی کیل مہاسوں کے لیے البثرتو۔ البثرتو۔ اچھا، یہ تو ہوئیں عام بیماریاں، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی بڑی چوٹ لگ جائے یا ہسپتال کے کسی طریقہ کار سے گزرنا پڑے تو اسے عربی میں کیسے بیان کریں گے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اس کے لیے ہم 5ویں اور 6ٹھی سلائیڈ پر جاتے ہیں۔ سنگین بیماریوں میں دمہ کو کہتے ہیں الربو۔ یاد رکھیں، الربو۔ اور کینسر کے لیے السرطانو۔ السرطانو۔ السرطان یعنی کیکڑا، کیونکہ اس کی رگیں بھی ویسے ہی پھیلتی ہیں۔ بالکل صحیح سمجھا آپ نے۔ اسی طرح مرگی کو السرع کہتے ہیں۔ السرع۔ اگر کوئی زخم آ جائے تو الجرح۔ الجرح۔ اور اگر ہڈی میں موچ آ جائے؟ موچ کے لیے ہم پڑھیں گے التواء المفصل۔ التواء المفصل۔ اور خون بہنے کو النزف کہا جاتا ہے۔ النزف۔ خاص طور پر ناک سے خون بہنے یعنی نکسیر کے لیے رعافن استعمال ہوتا ہے۔ رعافن۔ یہ تو واقعی بہت گہری معلومات ہیں۔ تو طبی طریقہ کار کے لیے بھی کچھ مخصوص الفاظ ہوں گے؟ بالکل۔ اگر آپریشن کروانا ہو تو اسے کہیں گے اجراء العملیت الجراحیہ۔
طلبہ کی آسانی کے لیے دہراتی ہوں، اجراء العملیت الجراحیہ۔ اور ایکس رے، کیا اس کے لیے بھی کوئی روایتی لفظ ہے؟ نہیں، اور یہی عربی زبان کا کمال ہے کہ اس نے خود کو جدید دور کے مطابق ڈھالا ہے۔ ایکس رے کو کہتے ہیں اشعۃ ایکس، اشعۃ ایکس۔ کیا بات ہے، ایکس رے کو سیدھا سیدھا عربی میں اپنا لیا گیا۔ جی، اچھا، نیند کی دوائی کو کہتے ہیں الدواء المنوم، الدواء المنوم، جس میں منوم کا لفظ نوم یعنی نیند سے نکلا ہے۔ بھوک نہ لگنے کو فقدان و شہیتیں، فقدان و شہیتیں، اور سوزش کو الالتہاب، الالتہاب۔ زبردست۔ اب ہمیں بیماریوں کے نام تو آ گئے، لیکن ایک عملی مثال لیتے ہیں۔ اگر ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لینی ہو تو دنوں کے نام جاننا بہت ضروری ہے۔ بالکل، تو اب ہم 7ویں اور 8ویں سلائیڈ میں دنوں کے ناموں کی مشق کرتے ہیں۔ تو پیر یا سوموار سے شروع کرتے ہیں، یوم الاثنین، یوم الاثنین۔ صحیح۔ منگل ہے یوم الثلاثاء، یوم الثلاثاء۔ بدھ کو کہتے ہیں یوم الاربعاء، یوم الاربعاء۔ اچھا۔ جمعرات ہے یوم الخمیس، یوم الخمیس۔ پھر جمعہ یوم الجمعات، یوم الجمعات۔ ہفتہ یوم السبتی، یوم السبتی۔ اور آخر میں اتوار یوم الاحدی، یوم الاحدی۔ ایک منٹ، اگر ہم یوم احد، یوم اثنین، ثلاثاء، اربع اور خمیس کو دیکھیں تو یہ تو عربی گنتی ہے نا؟ واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ۔ بالکل، اتوار سے جمعرات تک کے نام دراصل عربی گنتی سے ہی نکلے ہیں۔ ارے واہ، یہ سن کر تو واقعی دماغ کی کھڑکیاں کھل گئی ہیں۔ مطلب گنتی یاد ہو تو ہفتے کے نام خود بخود یاد ہو جاتے ہیں۔ بالکل، تو چلیں اب ذرا ایک مکالماتی مشق کرتے ہیں تاکہ سیکھنے کا عمل اور بھی انٹریکٹیو ہو جائے۔ ہاں ضرور۔ تو اگر سوال ہو کہ آج کون سا دن ہے، عربی میں ہم کہیں گے ایو یومن الیوم، ایو یومن الیوم۔ تو اس کا جواب کیسے دیں گے؟ جواب ہوگا الیوم یوم الخمیس، الیوم یوم الخمیس، یعنی آج جمعرات ہے۔ بہت خوب۔ اچھا، اگر ڈاکٹر نے کچھ مہینوں بعد کا وقت دیا ہو یا کوئی طویل مدتی علاج ہو تو پھر؟ آئیے مہینوں کے نام بھی سیکھ لیتے ہیں۔ 9ویں اور 10ویں سلائیڈ اسی بارے میں ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ نام انگریزی مہینوں سے اتنے ملتے جلتے ہیں کہ انہیں یاد کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو شروع کرتے ہیں۔ جنوری کو کہتے ہیں ینایرو، ینایرو۔ فیبرری ہے فیبرائرو، فیبرائرو۔ مارچ ہے مارسو، مارسو۔ مارسو، صحیح۔ اپریل ہے ابریلو، ابریلو۔ مئی کو کہتے ہیں مایو، مایو۔ جون ہے یونیو، یونیو۔ یعنی مایو اور یونیو بہت ملتے جلتے ہیں۔ ہاں۔ جولائی ہے یولیو، یولیو۔ اگست اگستس، اگستس۔ سپتمبر سپتمبرو، سپتمبرو۔ سپتمبرو۔ اور پھر اکتوبر؟ اکتوبر ہے اکتوبرو، اکتوبرو۔ نومبر نوفمبرو، نوفمبرو۔ اور دسمبر ہے دسمبرو، دسمبرو۔ تو طلباء کے لیے یہ تو بہت ہی آسان ہو گیا، صرف تلفظ کا تھوڑا سا فرق ہے۔ بالکل۔ اور اب ہم 11ویں سلائیڈ کی مدد سے آج کے پورے سبق کا ایک تیز اور مؤثر ری کیپ پیش کرتے ہیں۔ جی، تاکہ سب کچھ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ آج ہم نے عام بیماریاں سیکھیں، جیسے زکام کے لیے الزکام، کھانسی السعال۔ سنگین بیماریوں میں ہم نے مرگی کو الصرع کہا۔ پھر ہم نے دنوں کے نام سیکھے جو کہ گنتی پر مبنی ہے، جیسے یوم الاحد، یوم الاثنین۔ اور آخر میں ہم نے مہینوں کے نام دیکھے جو انگریزی سے بہت مشابہ ہیں، جیسے ینایرو اور مایو۔ بہت زبردست۔ گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں چاہوں گا کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ کس طرح ایک زبان ہماری روزمرہ کی بقا اور وقت کے پہیے کو، یعنی صحت اور کیلنڈر کو ایک لڑی میں پروتی ہے۔ الفاظ صرف حروف کا مجموعہ نہیں ہوتے، بلکہ یہ انسانی تجربات کا نچوڑ ہوتے ہیں۔ بے شک، اور اسی خوبصورت سوچ کے ساتھ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جزاک اللہ۔
تو نشست کا اختتام ہم اسی لازمی پیغام کے ساتھ کریں گے۔ مولانا صاحب آپ کے لیے اتنا محنت کر رہے ہیں، لہٰذا اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو کامنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگلی علمی نشست تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے تجسس کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔